نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ، البتہ تحقیق انہوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یولون الادبار کے پشت نہیں پھیریں گے۔ کس سے؟ وہ پشت نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قل آپ کہہ دیں لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ہرگز نہیں فائدہ دے گا تمہیں بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگو، من الموت موت سے، او القتل یا قتل کیے جانے سے، وَإِذَا اور اس وقت، لا تمتعون الا قلیلا تم نہیں نفع دیا جائے گا مگر تھوڑا۔ سمجھ تو آئی ہوگی ان آیات کی۔ بہرحال فرمایا کہ ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں بھاگنا، اگر تم بھاگو گے موت سے یا قتل کیے جانے سے، موت سے تو نہیں بچ سکتے، چاہے تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ اور اس کے دروازے اور کھڑکیاں بھی بند کر لو، ملک الموت وہاں بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ فرشتوں کے لیے دیواریں ایسی ہوتی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا ہوتی ہے، جس طرح ہوا پرندوں کو اڑنے سے نہیں روکتی، ایسے ہی فرشتوں کے لیے دیواروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فرمایا موت سے بھاگنا، قتل سے بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، موت تمہارے لیے مقدر ہے، اگر قتل ہونا لکھا ہوا ہے تو قتل ہو گئے، بھاگ نہیں سکتے۔ بہرحال غزوہ خیبر میں کامیابی کے بعد واپس آ رہے تھے، مدغم نامی ایک شخص تھا، یعنی کرکڑا بھی اس کو کہتے تھے نا، وہ ایک باغ میں کھڑا تھا، ناگہانی ایک تیر آیا جس سے وہ فوت ہو گیا، لڑائی ختم ہو چکی تھی، واپس آ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہنی اللہ الشہادہ، کہ اس کو شہادت مبارک ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس نے مال غنیمت میں سے جو کمبل چرایا تھا وہ آگ کا شعلہ بن کر اس کو چمٹے گا، یہ شہید نہیں ہے، جہاد ختم ہو چکا ہے، واپس جا رہے ہیں، تیر لگا، فوت ہو گیا، کیونکہ موت اس طرح مقدر تھی۔ تو موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، کتنا عرصہ بھاگو گے کہ تھوڑا، یعنی اس وقت تمہیں نہیں فائدہ دیا جائے گا مگر بہت تھوڑا سا وقت بچ کے، تو موت پھر بھی تو آئے گی، موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے۔ قل آپ فرما دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہ وہ ذات کون ہے، وہ شخص جو تم کو اللہ تعالیٰ سے بچائے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، دکھ کا ارادہ کرے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دے تو کون ٹالے گا، او اراد بکم رحمہ، یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ مہربانی کا، اپنی رحمت سے تمہیں نوازے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کون روکے گا۔ اسلام کے بنیادی عقیدے میں سے یہ بھی ہے، یاد رکھیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف، بس کوئی نہیں اس کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، پس اس کو کوئی نہیں رد کر سکتا۔ اے انسان، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں سکھ چین کا ارادہ فرمائیں، رحمت کا ارادہ فرمائیں، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر دکھ تکلیف کا ارادہ فرمائے تو اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی نافع ہے، نہ کوئی زار ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی فریاد رس ہے، نہ کوئی دستگیر ہے۔ یہ تمام صفتیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں یہی سبق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی سجدے اور نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی قانون بنانے والا نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھے پہ سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا نام عفیر تھا، تاریخ میں آتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو عفیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، وہ دیوانوں کی طرح پھرتا تھا، کبھی مسجد کے دروازے کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تشریف لے جاتے وہاں وہ گیا، اور کئی دن اس نے اس طرح چکر لگائے۔ جب اس کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ دنیا میں نہیں رہے تو ایک ٹیلے پہ چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا کے خودکشی کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفیر پہ سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، بچے تھے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر پورے 10 سال تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، کہ اے برخودار کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب سوال کرو اللہ تعالیٰ سے کرو. استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے دکھ لکھا ہوا ہے، ساری مخلوق جمع ہو کر بھی اس دکھ کو دور نہیں کر سکتی، اور اگر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھ لکھا ہوا ہے تو ساری کائنات جمع ہو کر بھی اس کو روک نہیں سکتی. جف القلم، قلم خشک ہو گیا، جو قلم تقدیر نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. فرمایا کون بچائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ سے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا مہربانی کا ارادہ کرے. ولا یجدون لهم، تو نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے من دون اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے ولیشن، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. ولی اسے کہتے ہیں جو زبانی طور پر تائید اور حمایت کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو عملی طور پر مدد کرے. اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے نہ کوئی زبانی تائید کرے گا، نہ عملاً کوئی تمہیں بچا سکے گا. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ روکنے والوں کو تم میں سے، والقائلین، اور کہنے والوں کو، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو. کیا کہنے والے ہیں؟ ہلم الینا، ہماری طرف آؤ. منافق خود بھی لڑائی میں شریک نہیں ہوتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی روکتے تھے. جو مخلص مومن تھے، کسی کا بھائی تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا بیٹا تھا، طبی طور پہ اپنے عزیزوں کے ساتھ یعنی انس ہوتا تھا تو ان کی ہمدردی کی خاطر کہتے تھے نہ جاؤ، یعنی خود بھی شریک نہیں ہوتے تھے اور ان کو بھی روکتے تھے. ولا یاتون البأس الا قلیلا، وہ نہیں جاتے لڑائی میں مگر بہت تھوڑے، کیونکہ قلبی میلان ہی نہیں ہے اور ان میں اور کام وہ ہوتا ہے جس کو انسان کا دل چاہے. اشحۃ علیکم، اشح شیخن کی جماعت ہے نا، شحیخن کی جمع، اور شحیخن کا معنی ہے حریص، وہ تمہارے خلاف کارروائیاں کرنے میں بڑے حریص ہیں. تو اس لیے ضرر کے لیے آتا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، تو وہ کام کرتے تھے جس میں تمہارا نقصان ہو. تو فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پس جب آ جائے خوف، یعنی کوئی دشمن حملہ کر دے، جیسے کہ یہاں خندق کے موقع پر ہوا تھا، تقریباً 24,000 کافر حملے کے لیے آئے. تو رأیتہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں، ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تدور اعینہم، گھومتی ہیں آنکھیں ان کی، کیسے؟ کالذی یخشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے. جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے ان پہ خوف طاری ہوتا ہے، اب مر چلیں گے، اب یہ ہوگا. پھر وہ آپ کی طرف دیکھتے تھے، ہمیں چھٹی دیتے یا روکتے ہیں. اگر آپ ان کو رخصت دے دیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر رخصت نہیں دیتے، کہیں جہاد میں شریک ہونا ہوتا تو پھر یہ حواس باختہ ہو جاتے تھے. اور یہ حال ہے منافقوں کا. ان کے برعکس جو مومن تھے نا، ان کا حال دیکھیے. حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بدر کے موقع پر جھگڑا ہو گیا تھا. باپ نے کہا کہ میں نے جانا ہے، بیٹے نے کہا کہ میں نے جانا ہے. گھر میں 2 ہی فرد ہیں، باپ بیٹا. نہ کوئی گھر کی نگرانی کرنے والا ہے، نہ پانی لا کر دینے والا ہے، نہ کوئی جانوروں کو پانی پلانے والا ہے. باپ کہتا ہے میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے. تو ساتھیوں نے کہا کہ جھگڑا نہ کرو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرا لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیں اس پر عمل کرو. اب دونوں باپ بیٹا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو باپ کا اصرار ہے کہ میں نے جانا ہے، بیٹے کا اصرار ہے کہ میں نے جانا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد یہ تمہارا باپ ہے، اس کی بات مان لو. کہنے لگا حضرت شہادت کا موقع ہے، میں خود جاؤں گا. قرآن اندازی ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا. بدر کے 14 شہداء میں سے 8 انصاری تھے، 6 مہاجر تھے، اور ان میں سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. تو مومنوں کا حال کتنا زبردست ہے. وہ قرآن اندازی کر رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں کہ میں نے جانا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے. اور منافقوں کا حال یہ ہے کہ خود جاتے نہیں ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں. کتنا یعنی کہ ذہن کا تفاوت بنتا ہے ان دونوں میں. فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفِ، پس جس وقت خوف چلا جاتا ہے، تو سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، السنۃ لسان ان کی جماعت ہے نا، حداد حدید ان کی جماعت. یہ یعنی پھر کیا کرتے تھے؟ کاٹتے ہیں تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ، جیسے کینچی کے ساتھ کپڑا وغیرہ کاٹتے ہیں نا، اس طرح تمہارے خلاف تیز زبانیں استعمال کرتے ہیں. اشحہ،
اشحتن علی الخیر، حریص ہے مال پر، اب مال کے لیے جان دیتے ہیں. اگر کبھی جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں تو میں اس لیے کہ ہمیں کچھ مال غنیمت مل جائے گا. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے. زبان سے آمنا کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، انہوں نے صرف زبان سے آمنا کہا ہے. سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. منافق خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، بس ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال. مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری طور پہ نیکیاں کرتے ہیں نا، کبھی چندہ دے دیا، کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیا، نماز پڑھ لی، ان کے سب عمل باطل ہو گئے. اس لیے ایمان کے بغیر کوئی نیکیاں قبول نہیں ہیں. نیکی کے قبول ہونے کی بنیادی طور پہ 3 شرطیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ بولیں ایمان، بولیں ایمان، اخلاص، اتباع سنت. اس کو یاد رکھیں گی. یہ چونکہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان کہ منافقوں کے اعمال ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.